جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار نے اس سے پہلے کے پروگرام میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر یعنی آپ کا سینہ کھول دینے والے واقعہ کا ذکر کیا تھا، یہ کہ آپ کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ آپ کے ساتھ پیش آنے والے اس واقعہ سے بہت خوفزدہ ہوگی، اور جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو آپ کو آپ کی والدہ محترمہ کے سپرد کر دیا گیا۔ اس پروگرام میں آپ کی والدہ محترمہ کی وفات کے واقعہ سے لے کر آپ کے معاہدہ حلف الفضول تک کے حالات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے شیئر کریں، اور بالخصوص اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کا آسان پیرائے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ اس پروگرام کو اردو زبان میں پیش کرنے کے بعد اسے انگلش زبان میں بھی پیش کیا جا رہا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ سامعین و ناظرین کرام، جب سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ آپ کو ساتھ لے کر اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے مدینہ گئیں۔ ام ایمن بھی ساتھ تھی۔ مدینہ میں قریباً 1 ماہ تک قیام رہا۔ آپ مدینہ میں اپنی والدہ کے رشتہ دار بچوں کے ساتھ مل کر کھیلا کرتے تھے، اور آپ نے وہاں ایک تالاب میں بھی تیرنے کی مشق کی۔ 1 ماہ کے قیام کے بعد آپ کی والدہ محترمہ مکہ کے لیے واپس روانہ ہوئی۔ راستہ میں بیمار ہو گئی، اور آپ کی والدہ محترمہ کا راستہ میں ہی ابوا کے مقام پر انتقال ہو گیا، اور ابوا کے مقام پر ہی آپ کی والدہ کی تدفین کی گئی۔ آپ اپنی والدہ محترمہ کی تدفین کے بعد اپنی خادمہ ام ایمن کے ساتھ مکہ پہنچے۔ آپ نے بعد میں اپنی نوجوانی میں اپنی اس خادمہ ام ایمن کو آزاد کر دیا، اور ان کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے کر دی، اور پھر ان سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ یہ ایک الگ مضمون ہے۔ بہرحال آپ اپنی والدہ محترمہ کی وفات کے بعد مکمل طور پر اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ عبد المطلب آپ سے بہت محبت رکھتے تھے۔ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دادا سے بہت مانوس ہو گئے تھے۔ عبد المطلب کی عادت تھی کہ وہ صحن کعبہ میں قالین بچھا کر بیٹھا کرتے تھے۔ کسی شخص کو بھی جرأت نہ ہوتی تھی کہ آپ کے قریب جا بیٹھے۔ آپ کے دادا بھی آپ کی موجودگی سے بہت خوش ہوتے۔ جب آپ کی عمر 8 سال کی تھی تو آپ کے دادا عبد المطلب وفات پا گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ اپنے دادا کے جنازہ کے ساتھ روتے ہوئے چل رہے تھے۔ عبد المطلب نے کئی ایک شادیاں کی تھی، اور ان کے کئی ایک بیٹے تھے۔ ان کے بیٹوں میں سے زیادہ معروف بیٹوں کے نام حارث، زبیر، ابو طالب، ابو لہب، عبداللہ، عباس اور حمزہ ہیں۔ عبد المطلب نے مرتے وقت آپ کو اپنے بیٹے ابو طالب کی کفالت میں دے دیا، اور وصیت کی کہ آپ کا خاص خیال رکھا جائے۔ آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کے والد عبداللہ دونوں ایک ہی ماں سے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی کفالت میں لیا تو اس کفالت کا حق ادا کیا۔ وہ اپنے بچوں سے بڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے تھے۔ وہ رات کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ ہی سلاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے چچا ابو طالب اپنے تجارتی سفر کے لیے شام جانے لگے تو آپ کے چچا نے آپ کو ساتھ لے جانا پسند نہ کیا، کیونکہ یہ سفر لمبا اور مشکل تھا۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا کی یہ ہونے والی عارضی جدائی بڑی شاک محسوس ہو رہی تھی۔ آپ اپنے چچا سے لپٹ گئے اور رونے لگے۔ ابو طالب نے یہ حالت دیکھی تو ان کا دل بھی بھر آیا اور آپ کو اپنے ساتھ لے گئے۔
اس وقت آپ کی عمر 12 سال کی تھی۔ اس سفر میں شام کے جنوب میں بصرہ مقام پر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہاں ایک عیسائی راہب بحیرہ تھا۔ اس نے بعض پیش گوئیوں کی روشنی میں اپنے قیافہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، یہ کہ آپ ہی ہونے والے وہ معہود نبی ہیں جن کا کتاب بائبل میں ذکر ہے۔ اس راہب نے آپ کے چچا ابو طالب کو نصیحت کی کہ وہ آپ کی خاص حفاظت کیا کریں۔ سامعین و ناظرین کرام، عرب کے لڑکے عموماً مویشی چرایا کرتے تھے۔ آپ بھی اپنے چچا کے گھر میں رہتے ہوئے اپنی اوائل جوانی میں بکریاں چرانے لگے۔ عرب کے قبائل آپس میں جنگیں بھی لڑتے رہتے تھے۔ جب آپ کی عمر 20 سال کی تھی تو اس وقت قبیلہ قریش کی ایک دوسرے قبیلہ سے نہایت شدید جنگ ہوئی۔ آپ کے چچا اس جنگ میں آپ کو ساتھ لے گئے۔ آپ کے چچا حق پر تھے، اس لیے آپ ساتھ چلے گئے اور اپنے چچاؤں کو تیر پکڑانے کا کام کیا۔ اس جنگ کو حرب فجار کا نام دیا گیا۔ کسی وقت عرب کے چند ایک لوگوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ وہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ظالم کو ظلم سے روکیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جن چند لوگوں نے مل کر یہ معاہدہ کیا تھا، ان میں سے زیادہ افراد کے ناموں میں فضل کا نام آتا تھا، اس لیے اس معاہدہ کو حلف الفضول یا حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ اور پھر زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس معاہدہ میں شامل افراد وفات پا گئے اور نئے افراد شامل نہ ہوتے رہے۔ حرب فجار کے بعد آپ کے چچا زبیر بن عبد المطلب کے دل میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ معاہدہ حلف الفضول کو پھر زندہ کیا جائے۔ اس پر مکہ میں عبداللہ بن عدنان کے مکان پر چند ایک افراد اکٹھے ہوئے اور حلف اٹھا کر معاہدہ حلف الفضول پر کام کرنے کا عزم کیا۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس معاہدہ میں شامل ہوئے۔ اس معاہدہ کے الفاظ یہ تھے کہ وہ مظلوموں کی مدد کریں گے، ان کے حق ان کو لے کر دیں گے جب تک کہ سمندر میں ایک قطرہ پانی کا موجود ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکیں گے تو وہ خود اپنے پاس سے مظلوم کا حق ادا کریں گے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدہ پر ہمیشہ ہی عمل کیا، اور آپ نے اپنے دعویٰ نبوت کے زمانے میں بھی اس معاہدہ کا احترام کیا۔ تاریخ اسلام پر سرسری نظر ڈالنے والے کو بھی علم ہے کہ ابو جہل آپ کا اشد ترین دشمن تھا۔ وہ آپ کے خلاف شدید مخالفت اور بائیکاٹ کی مہم کو چلا رہا تھا۔ ان دنوں مکہ کے بیرون سے ایک شخص مکہ آیا۔ اس نے ابو جہل سے کچھ قرضہ وصول کرنا تھا۔ ابو جہل نے اس کا قرض دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے مکہ کے بعد دوسرے لوگوں سے اپنا یہ مسئلہ بیان کیا۔ بعض شرارتی لوگوں نے اس شخص کو ماں شرارت کی غرض سے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دیا، یہ کہ آپ بھی اس مظلوم شخص کی مدد کر سکتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شدید مخالفت کے ماحول میں اس شخص سے معذرت کر لیں گے، اور پھر وہ مخالف لوگ آپ کے متعلق مشہور کر دیں گے کہ آپ وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی قسم توڑ دی ہے، یا کم از کم یہ ہوگا کہ جب آپ ابو جہل کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کی بے عزتی کرے گا، نعوذ باللہ۔ لیکن ہوا یہ کہ جب وہ شخص سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اپنا مسئلہ بیان کیا تو آپ فوراً ہی اس کے ساتھ چل پڑے۔ آپ ابو جہل کے گھر کے دروازہ پر پہنچے اور دستک دی۔ ابو جہل اپنے گھر سے باہر نکلا۔ آپ نے ابو جہل کو توجہ دلائی کہ اس شخص کا قرض ادا کرو۔ ابو جہل نے فوراً ہی اس کا قرض ادا کر دیا۔ شہر کے دوسرے رؤسا کو جب علم ہوا تو انہوں نے ابو جہل کو بہت ملامت کی کہ تم نے محمد کی بات کیوں مان لی؟ ابو جہل نے کہا، خدا کی قسم اگر تم میری جگہ ہوتے تو تم بھی یہی کرتے جو میں نے کیا۔ میں نے محمد کے دائیں بائیں مست اونٹ کھڑے دیکھے جو مجھے میری گردن سے پکڑنا چاہتے تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ واقعہ بھی بتا رہا ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فرائض ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی خاص تائید و نصرت حاصل تھی۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
In the name of Allah, the Gracious, the Merciful. Dear listeners and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I have mentioned in my former program that Halima Saadia brought Hazrat Muhammad, peace be upon him, in Mecca and handed him over to his mother at the age of 4. In this program, now I'm going to express my thoughts further about his life from the age of 4 till his joining in the agreement of Halful Fuzul. Before I go ahead, I would like to state that if you understand and find this program interesting and enjoyable, please could you go ahead and leave a like, share it with your friends and family members, and also interact with your children and make sure they have an understanding of this topic. And finally, could you please subscribe to the channel? Thank you. Dear listeners and viewers, when Hazrat Muhammad, peace be upon him, was 6 years old, his mother took him to Medina to visit her relatives. Ayman, the housemaid, also accompanied them. In Medina, he used to play with his maternal relatives' children, and he also got swimming training there in the pool. After staying 1 month in Medina, when they were returning to Mecca, on the way, Hazrat Amina fell ill and died at Abwa place, and was also buried there. After the burial of Hazrat Amina, the housemaid Ayman brought him to Mecca. It was great grief that he lost his mother in his childhood. However, after the death of his mother Amina, his grandfather took him in his house. Now his grandfather Abdul Muttalib was his guardian. He had a keen love for him. When he used to circumambulate around the Kaaba, he made him sit on his shoulders. Hazrat Muhammad, peace be upon him, was also very familiar with his grandfather. Abdul Muttalib used carpeting to sit in the courtyard of the Kaaba. No one dared to come near him, but Hazrat Muhammad, peace be upon him, used to sit with him due to his love. His grandfather Abdul Muttalib also took pleasure in his presence. His grandfather died when he was 8 years old. It is narrated that Hazrat Muhammad, peace be upon him, accompanied by his funeral, and he was walking weepingly. Abdul Muttalib had many sons from some of his wives. Among his sons, these are more famous: Haris, Zubair, Abu Talib, Abu Lahab, Abdullah, Abbas and Hamza. Abdul Muttalib in his mortal diseases entrusted Hazrat Muhammad to his son Abu Talib, and he had advised him to take special care of him. His uncle Abu Talib and his father Abdullah had the same mother. Abu Talib used to take keen care for him more than his children. He used to sleep beside him at night. Dear listeners and viewers, once Abu Talib was going to travel to Syria for his business. His uncle did not like to take him with him because the journey was long and difficult. Hazrat Muhammad, peace be upon him, was in trouble to think his separation from him. He embraced his uncle and started to weep. His uncle was also tender-hearted and could not control his patience and took him with him to travel. At that time he was 12 years old. During this journey, a strange occurrence happened in the south side of Syria at the place of Basra. There was a Christian monk named Bahara. He recognized Hazrat Muhammad in the light of some prophecies on his science of physiognomy, that he was the only promised prophet which was mentioned in the Bible. He advised his uncle Abu Talib to take keen care of him. Dear listeners and viewers, Arab boys usually grazed cattle. He also used to graze goats while living in his uncle's house, and the Arab tribes used to fight among themselves on minor reason. When he was almost 20 years old, the Quraysh fought a violent war with another tribe. His uncles took him with them. Hazrat Muhammad handed over arrows to his uncles. This war had been named the War of Fujar. Once some Arabs realized that they would always help them who had been wronged, and they would stop violent to violent. It is narrated that the world of Fazl was the part of their names who made this agreement together. So this agreement was given the name of Halful Fuzul. The members of this association gave an undertaking in the following terms: they will help those who were oppressed and will restore them their rights, as long as the last drop of water remained in the sea, and if they do not do so, they will compensate their victims out of their own belongings. Time passed. The members of this agreement expired and new ones were not added. After the war of Fujar, a moment arose in the heart of Hazrat Muhammad's uncle Zubair bin Abdul Muttalib to revive this agreement, and then some people gathered at the house of Abdullah bin Adnan in Mecca. They took an oath to revive this agreement to work according to this allegiance. Hazrat Muhammad, peace be upon him, also joined this agreement. After some time, the members of this association became slower to their duty, but since Hazrat Muhammad, peace be upon him, joined this association, he discharged his duty solemnly. The following occurrence shows that no other members of this association was doing his duty. Once in the early age of his prophethood,
when his worst enemy Abu Jahl was leading the campaign of social boycott and public humiliation against Hazrat Muhammad, peace be upon him. That time a person from outside came to Mecca. He had to get back his money from Abu Jahl, but Abu Jahl refused to pay it. He mentioned his problem to some people in Mecca. Some mischievous people guided him to go to Hazrat Muhammad, peace be upon him. They thought Hazrat Muhammad, peace be upon him, could not help this man in the severe present situation of opposition, and they will proclaim in public against Hazrat Muhammad, peace be upon him, that he had broken his pledge of agreement. So that man went to Hazrat Muhammad, peace be upon him, and complained to him against Abu Jahl. Hazrat Muhammad, peace be upon him, went with him quickly and knocked at the door of Abu Jahl. He came out and saw his creditor was standing with Hazrat Muhammad, peace be upon him. The Holy Prophet demanded to Abu Jahl to pay back the debt to the creditor. Abu Jahl paid back at once the loan amount to his creditor. When the other chiefs of Mecca knew about this, they taunted Abu Jahl that he did this act due to his weakness. Abu Jahl told them that as he saw Hazrat Muhammad, peace be upon him, at his door, he also saw 2 wild camels standing one on each side ready to attack him, and he paid back the loan amount instantly to his creditor. Thank you.